کو یہ خبر دیں کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مزید آپ کو یہ بتائیں کہ آئندہ مالی سال کا یہ بجٹ جو کہ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، کافی دن سے اس پر بحث کی جا رہی تھی، اور جو فائننس بل ہے اس میں کچھ اہم ایڈیشنز وغیرہ کیے گئے تھے، کچھ ترامیم کی گئی تھیں، جس کے بعد آج قومی اسمبلی میں یہ بجٹ پیش کیا گیا تھا۔ آئندہ مالی سال 2023-24 کے لیے وفاقی بجٹ جسے آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اسے منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ کی جانب سے یہ بجٹ منظور کیا گیا تھا۔ فہد چودھری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بول نیوز کے نمائندے۔ فہد بتائیے گا، آئندہ مالی سال کا یہ بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی دیکھیے، قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ منظور کیا ہے۔ فائنانس بل 2023 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کیا ہے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے مختص رقم 761 ارب روپے سے بڑھا کر 801 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ٹیکسیشن معاملات کے علاوہ 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس نافذ کیے گئے ہیں، اور یہ ان 900 ارب روپے کے ٹیکسوں کے علاوہ ہیں جو کہ پہلے عائد کیے گئے تھے۔ گزشتہ روز IMF سے مذاکرات کے نتیجے میں فائنانس بل میں ترامیم کی گئی ہیں، بجٹ میں ترامیم کی گئی ہیں، اور اس کے تحت 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز بھی نافذ کر دیے گئے ہیں۔ جی ہیں جی اچھا فہد، یہ بتا دیجیے گا، جو اس سے پہلے بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں اور اس میں کتنا ڈیفرنس ہے ٹیکسز کی مد میں، اور خاص طور پر عام آدمی، عام صارف کے لیے جو مختلف اشیاء کی قیمتیں ہیں ان کی مد میں کتنا فرق آ جائے گا، اور پیٹرول کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو جو پہلے بجٹ کے اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے ان کے مطابق 9,200 ارب روپے ٹیکس وصولیوں کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، جس میں 900 ارب روپے کے اضافی ٹیکس شامل تھے۔ لیکن IMF سے مذاکرات کے نتیجے میں 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور ٹیکس وصولیوں کا مجموعی ہدف تاریخ کی بلند ترین سطح پر یعنی 9,415 ارب روپے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بلا شبہ ایک مہنگائی کی لہر آئے گی، اور خاص کر جو امپورٹ ہونے والی اشیاء ہیں، درآمدی اشیاء ہیں، ان پر ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں۔ لگژری آئٹمز پر کافی ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے ایک اہم ترمیم کی گئی ہے، اور وفاقی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 60 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی عائد کر سکے گی، اور موجودہ جو سطح ہے 50 روپے فی لیٹر PDL کی، اس کو بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ مینشن کیجئے گا فہد کہ اس وقت پیٹرولیم لیوی کس ریٹ پر موجود ہے؟ جی میں نے جیسا پہلے بتایا کہ اس وقت پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے فی لیٹر ہے، اور اس سے زیادہ PDL لگانے کا وفاقی حکومت کو اختیار نہیں تھا، جس کے باعث یہ ترمیم لائی گئی، اور PDL آرڈیننس میں ترمیم کر کے 60 روپے حد مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ اختیار وفاقی حکومت کو دیا گیا ہے کہ وہ 60 روپے فی لیٹر تک PDL عائد کر سکتی ہے، جو کہ فی الحال 50 روپے فی لیٹر ہے۔ ٹھیک، 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں اس بجٹ کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا فہد، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب ایک دفعہ پھر ہم منڈی کا رخ کر لیتے ہیں، لاہور کی بات کرتے ہیں، جہاں سے ہمارے نمائندے تجمل بخاری ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تجمل